کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حافظ حامد رضا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، آپ تشریف لائے اور اتنے خوبصورت کلام کے ساتھ آپ نے ہمارے پروگرام کو شروع کیا، اور آپ سب دوستوں کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں، آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں، اور آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ سب دوستوں کو بہت بہت مبارک ہوں۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں جس موضوع کو ڈسکس کرنا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہم آج ذکر کرنے والے ہیں قصص الانبیاء کے حوالے سے، جو انبیاء کرام ہیں، جن کا ذکر اور جن کے واقعات، وہ جتنے قصے ہیں وہ ہمیں قرآن پاک میں اور احادیث کی کتابوں میں جو ہم تک جو جتنے پہنچے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، ہم ان کے بارے میں ذکر کریں گے، کیونکہ ہمارے پیارے دین کی جو کتاب ہے قرآن پاک، اس میں
جو ہماری ہدایت کی کتاب ہے اس میں ہدایت کے لیے وہ سارے قصے اور وہ واقعات بھی موجود ہیں جو انسانی تاریخ میں جن واقعات سے جن قصوں سے ہمیں رہنمائی ملتی رہی ہے، اور اس بات پہ سب متفق ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں صحیح معنوں میں بزرگ ہستیاں یہی ہیں، اور عام انسانوں سے ان کا کہیں ایک اعلیٰ رتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے انبیاء کرام کو اپنے دین کو عام انسانوں تک پھیلانے کے لیے بھیجا، اور ایک حق سے متعارف کروانے کے لیے بھیجا، اور پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے بھیجا۔ تو آج پروگرام کے اس حصے میں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت تو نہیں ہوگا، مگر وہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے نا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو ہم کچھ تھوڑا سا ہی صحیح ہم ذکر ضرور کریں گے، اور آج ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ ہم گھروں میں دیکھتے ہیں فساد، لڑائیاں، جھگڑے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے جھگڑے، ایک خون ہونے کی مطلب ایک خون ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ تو ہم ریلیٹ کریں گے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے یہ سارا کچھ اس طرح ہوتا آیا ہے، اس طرح کی مثالیں ملتی آئی ہیں، اور دین اسلام میں ان کے حل بھی موجود رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک رابطہ جس کا جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اتنی آسانی سے ان ساری چیزوں سے نکل آتا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں اسکالر، اسلامک اسکالر جناب اطہر میاں اختر القادری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، خیریت سے ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں؟ سب صحیح ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اطہر صاحب، حضرت یوسف علیہ السلام ان کا شمار ان چند انبیاء میں ہوتا ہے کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ ایک خوبصورت ترین شخصیت کے خوبصورت انسان جو ہے یہ مطلب یہ ذکر ملتا ہے ان کا، اور ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کچھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ تو ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کی پوری سورہ ہے سورہ یوسف، اور اچھی خاصی بڑی سورہ ہے، تو ان سے ہمیں کیا کیا رہنمائی آج تک ملتی ہے اور کہاں کہاں ہدایت ملتی ہے، اس بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہیم بھائی، جہاں تک سورہ یوسف کی بات ہے تو یوسف علیہ السلام کے نام پر جو سورت ہے اس میں 12 رکوع اور 111 آیت مبارکہ موجود ہیں، اور اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہود علماء آئے اور حضور سے سوال کرنے لگے، ہمیں بتائیے کہ مصر تک یعقوب علیہ السلام کی اولادیں کیسے پہنچی۔ انہوں نے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کا نزول فرمایا، اور سورہ یوسف کے اندر جب ہم پہلا جو رکوع اٹھاتے ہیں اسے پڑھتے ہیں تو اس میں واقعہ موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 جو تھے وہ یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی تھے، اور وہ اور ان کا ایک بھائی، یہ دونوں سگے تھے۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا، اور وہ نبی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اور وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو چہرے پر نبوت کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور بچپن ہی سے آپ ان سے بڑی الفت رکھتے تھے۔ ایک عام طور پر بھی گھر میں ہوتا ہے کہ ایک خاندان کے گھر میں، ایک ہی گھر میں بچے، لڑکیاں، بچیاں جب ہوتی ہیں، باپ ایک سے زیادہ محبت کرتا ہے اور باقیوں سے اتنی زیادہ نہیں کر پاتا، تو نور نظر ہو جاتا ہے، اور سب سے چھوٹے بچے سے آخر تک محبت ہوتی رہتی ہے، جی اس سے محبت ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام کیونکہ آپ حسین بھی تھے، جمیل بھی تھے، اور بڑے خوبصورت بھی تھے، اس کے علاوہ آپ کے والد محترم نے دیکھ لیا کہ یوسف علیہ السلام آنے والے وقتوں میں نبی بھی بننے ہیں، تو آپ کی الفت اور محبت ان کے ساتھ زیادہ تھی۔ تو اب جو ستیلے بھائی تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی یہ والد ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، انہیں ہر کام میں آگے رکھ رہے ہیں، ہر چیز میں ان سے پہلے، مطلب عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ جو نور نظر ہوتا ہے، جو والد کا بہت پیارا ہوتا ہے، تو والد اس کے لیے ساری چیزیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں، سارے کام اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو دل میں ایک حسد پیدا ہوتی ہے، اور انسان کو حسد جو ہے ہمیشہ نقصان میں ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح جیسے ہم آدم علیہ السلام کا جو واقعہ اگر آپ پڑھیں، اس کے بارے میں پڑھیں، تو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابل اور حابیل، ان کے دونوں کے درمیان جو ایک مکالمہ ہوا، سارا معاملہ، کیونکہ وقت مختصر ہے تو اس لیے
وہاں پر بھی ایک حسد کا میٹر آیا, ایک نے حسد کی دوسرے سے. یہاں حسد کچھ اور تھی, یہاں حسد یہ تھی کہ والد صاحب جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوئے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کی طرف, ہماری طرف کیوں نہیں ہوتے, ہماری طرف زیادہ محبت اور شفقت کا اظہار کیوں نہیں کرتے. تو اس کی حسد کہ بھائی یہ ہماری طرف دیکھیں, اگر یہ نہیں ہوں گے تو یہ ہماری طرف دیکھیں گے. اب انہوں نے اس اپنی سوچ کے مطابق یہ سوچا. اور حضرت مگر ان باقی بچوں سے کوئی لا تعلقی کا اظہار تو نہیں کیا ہوگا, وہ بھی ایک پیغمبر جی جی ان سے محبت تھی, لیکن بچوں کو یہ محسوس ہوتا تھا, ان کے اپنے ذہن میں یہ بات تھی, ان کے دلوں میں ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ والد صاحب ان کو زیادہ دیکھتے ہیں, صحیح ہے, ان کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں, ہماری طرف زیادہ توجہ نہیں ہے, جبکہ وہ بڑے ہیں. صحیح ہے, لیکن ان کو بڑا ہونے کا ایک کردار ادا کرنا چاہیے تھا, لیکن جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی معلوم تھا ساری چیزیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے والد کے بچے آئے اور کہنے لگے بابا جان ہم جانا چاہتے گھومنے پھرنے کے لیے, غداً یرتا و یلعب, کھیلنے کودنے کے لیے جانا ہے ہمیں, ہم یوسف کو بھی ساتھ لے جائیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے قرآن میں الفاظ موجود ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے, خوف ہے, اسے کوئی بھیڑیا کوئی چیز اس کو نقصان نہ پہنچا دے. اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام کیونکہ نبی ہیں, اور نبی کو اللہ تبارک و تعالی ماں قبل ہونے والے واقعات کا بھی علم دے دیتا ہے. صحیح ہے, کیونکہ اسے سب معلوم ہوتا ہے, ساری چیزیں وحی کا نزول ہوتا ہے, ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں. اب یعقوب علیہ السلام جاننے کے باوجود کہ میرے بچے اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں, لیکن پھر بھی آپ نے, کیونکہ تقدیر میں جو لکھا وہ ہونا ہے, اور یہ سارا سلسلہ ہونا تھا, جبھی یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی. اب وہ بچے لے کر نکلے. اب آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے کہ یار ایک کام کرتے ہیں, اس کو قتل کر دیتے ہیں. اب اس کو جب قتل کر دیں گے تو ہم کہیں گے کہ بھائی قتل کر دیا کسی نے, ہم کیسے بچاتے, ہم کیا کرتے. اچھا وہ سارے بھائی جو ہیں وہ متفق تھے اس بات پر متفق ہو گئے تھے, اس بات پر متفق ہو گئے تھے وہ 10 کے 10 بھائی کہ ہم ان کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دیں, تاکہ ہم جو ان کی محبت اس طرف ڈائیورٹ ہوئی ہوئی ہے تھوڑی, وہ ہماری طرف آ جائے. تو ٹھیک ہے, انہوں نے کنویں میں پھینک دیا جا کے, ایک نے تو پہلے کہا کہ اس کو قتل کر دو, دوسرے نے کہا نہیں بھائی اس کو قتل نہیں کریں گے. کیا کیا, آپ کو ایک کنویں میں پھینکا, آپ کی کبھی سے مبارکہ اتاری اور آپ کو کنویں میں پھینکا, اور اس کا کوئی جانور ذبح کیا اور اس کا خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اور جب وہاں پہنچے تو یعقوب علیہ السلام نے جب کپڑے کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ ہم لے کر گئے تھے, والد صاحب سے کہنے لگے ہم بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ہم لے کر گئے, لیکن ہوا یہ کہ ایک بھیڑیا آ گیا اور وہ اسے کھا کر لے گیا, اٹھا کر لے گیا, ہم اس کو بچانے کی پوری کوشش کرتے رہے. تو یعقوب علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا, اگر یہ بھیڑیا لے کر گیا تھا تو بھیڑیا ظاہر سی بات ہے چیر پھاڑ کر کے لے کر جاتا ہے, اگر کچھ کر کے جاتا ہے تو قمیص پھٹی بھی نہیں ہے, قمیص بالکل ثابت ہے, اور جو خون لگا ہے وہ کسی اور جانور کا, لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا. یہاں پر آپ نے صبر کی وہ انتہا کا عالم یہ تھا کہ آپ نے ان بچوں سے, ویسے تو جب یہ بات ہوئی تو یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے تھوڑا دور ہو گئے, اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں رونا شروع کیا, حتیٰ کہ آپ کے آنکھ کی بصارت چلی گئی. تو یوسف علیہ السلام کے غم میں آپ نے اتنا روئے. تو یہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا حضرت یعقوب علیہ السلام پہ. جی جب امتحان لیا جاتا ہے انبیاء سے, تو امتحان لیا گیا, ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کو امتحان لیا گیا, آزمائش میں ڈالا گیا. یہ آزمائش تھی. تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیکھتا ہے. یہاں ایک بات سوچنا چاہیے کہ اتنی محبت کرنے والا بیٹا اس دنیا سے بظاہر تو یہ تھا نا کہ میری نظروں سے. فاروق قادری صاحب جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں, جن سے شرعی اور روحانی مسائل اور ان کی رہنمائی کے حوالے سے بات ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ استخارہ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. آپ دوستوں کے سوالات, آپ دوستوں کے جو مسائل ہیں وہ آپ استخارہ کی روشنی میں ان سے رہنمائی لیتے ہیں. تو آج بھی آپ پروگرام کا حصہ بن سکیں گے. یہ نمبرز جو ہیں وہ اسکرین پہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں, اس پہ آپ کال کر کے اپنا سوال جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے. پھر جب دوبارہ وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آپ کے سوال کے جواب کے ساتھ واپس آئیں گے. میں حضرت بشیر فاروق قادری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, پہلے ان کالر کو شامل کریں گے, پھر یہ نیا مہینہ جو شروع ہوا ہے ربیع الثانی, ٹھیک ہے, اس حوالے سے خصوصی طور پہ آج ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو,
اوکے، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھی جو لائن جو ہے ڈراپ ہو گئی. آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں، نمبر جو ہے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اسلامی مہینہ ربیع الثانی، ربیع الاول کے بعد تو اس کی کیا اہمیت ہے، ذرا دین اسلام کی روشنی میں دیکھیے گا اور پھر ہمیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ فاخر ربیع الاخر، ماشاءاللہ آج اس کا جو ہے پہلا دن ہے. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ الرحمن 470 ہجری میں پیدا ہوئے ماشاءاللہ، اور اللہ نے انہیں 91 ایئرس زندگی دی ماشاءاللہ. سمجھے. اور شیخ عبد القادر جیلانی تمام اولیاء کے سردار ہیں. حضور غوث پاک سارے اولیاء کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کرامات عطا فرمائی کہ جو گویا سمجھ لو تحریر میں نہیں لائی جا سکتی. اتنی کرامتیں عطا فرمائی، اور آپ کو محی الدین کہا گیا. آپ نے دین کو زندہ کیا. جس وقت آپ دنیا میں مطلب تشریف لائے، مسلمانوں کی حالت بڑی ابتر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یہ عطا فرمایا کہ اللہ کے نبیوں نے اپنے مطلب یعنی کہ ماننے والے ایسے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے وہ اسلام ایمان پر نہیں تھے، لیکن وہ ان کی اپنے طور پر کہ وہ عیسائی تھے. تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں آ کر جو ہے بشارتیں دیں کہ جاؤ بغداد جاؤ اور عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں بیعت کر کے اسلام قبول کرو. تو یہ اتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے کہ تاریخ قیامت تک اس سے فراموش نہیں کر سکے گی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال تک آسمان زمین پر مجاہدے کیے، اور ایسے مجاہدے کیے ہیں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مجاہدے اگر پہاڑوں پہ رکھ دیے جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور پھر عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس آتی ہے اور اپنے بچے کو دے کر جاتی ہے کہ اس بچے کی آپ جو ہے مطلب یعنی کہ تربیت کریں. تو پھر کچھ دنوں بعد، کیونکہ ظاہر ہے کہ مجاہدات میں آپ نے اس بچے کو لگایا تھا، تو جب عورت دوبارہ آئی تو بچے کا رنگ ذرا پھیکا پڑ گیا تھا. ظاہر مجاہدات سے جب دن میں روزے راتوں کو قیام، تو رنگ تو پھیکا پڑے گا. اور پھر ساتھ ساتھ حضور غوث پاک نے تو جو ہے کئی برسوں تک، یعنی کہ ایک روایت کی مطلب 40 سال تک آپ نے جس وضو سے عشاء پڑھی ہے اس وضو سے فجر پڑھی ہے. سبحان اللہ. اور کئی برسوں تک آپ نے جو ہے صرف ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا ہے. تو آپ علیہ رحمہ جو ہے ایسا ایک رات میں قرآن پاک ختم کیا ہے. آپ علیہ رحمہ جو ہے مطلب یعنی کہ مجاہدات بہت آپ نے کیے. پھر اللہ نے آپ کو عطا بھی فرمایا. تو وہ عورت کی بات کر رہا تھا کہ اس عورت نے جب دیکھا اپنا بیٹا جو وہ تھوڑا سوکھ سا گیا تھا، پیلا پڑ گیا تھا، اور جو کھانا اس کے سامنے تھا وہ بہت ہی مطلب یعنی کہ ہلکی غذا تھی، یعنی جو کی روٹی وغیرہ. شیخ کے پاس گئی تو شیخ کھانا کھا چکے تھے، لیکن ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اس میں مرغ کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. تو تھوڑی سی ناراض ہوئی کہ حضور آپ تو ماشاءاللہ اچھی غذا کھا رہے ہیں، میرا بیٹا تو جو ہے یہ کھا رہا ہے. تو آپ نے اسی وقت ان ہڈیوں کو کہا کم باذن اللہ تعالیٰ، کم باذن اللہ تعالیٰ، اللہ کے نام سے کھڑی ہو جا. تو وہ اسی وقت اس پر ہڈیاں ملنا شروع ہوئیں، پا آئے اور وہ بری بن کے کھڑی ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. اچھا، ویسے ان کا شیخ عبد القادر جیلانی کے اگر رحمۃ اللہ علیہ کا اگر پڑھیں نا ان کے بارے میں، تو مجھے جو سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کی تو یہ وہ ان کا کردار تھا، جو بچپن میں بھی اتنے سچ گو، وہ قافلے میں وہ پیسوں کا والا واقعہ نہیں کہی ہے نا، وہ 40 سونے کی اشرفیاں والدہ نے بغل کے نیچے باندھ دی تھی. ہاں. اور کہتا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. اب قافلے میں بہت سب سے چھوٹے یہی تھے قافلے میں، تو ان کے پاس ڈاکو کیوں آتے، سب لوگوں کو لوٹ لیا. ان کے پاس ایک ڈاکو، اللہ نے قسمت بدلنی تھی نا، ایک ڈاکو آگے انہیں پوچھنے کے لیے کہ اے لڑکے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا میرے پاس 40 سونے کی اشرفی. وہ تو کان کھڑے ہو گئے، وہ تو 1 سونے کی اشرفی بھی قیمتی تھی. تو وہ اس کو اس سے تلاشی نہیں دی، وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا. ان کو کہا کہ یہ بچے ایسی بات کر رہا ہے. تو سردار نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو کہا میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جھوٹ مت بولنا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تو میں کیسے جھوٹ بول سکتا تھا. تو دیکھا تو 40 اشرفیاں تھی سونے کی. تو اس سردار کو ایسا جھٹکا لگا، اس نے کہا کہ اس نے اپنی ماں کا وعدہ پورا کیا، ہم اللہ کا وعدہ پورا نہیں کرتے. تو الحمدللہ اس نے اسی وقت توبہ کی، سب کو بال واپس کیا، اور یہ 40 کے 40 لوگ جو ہے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گئے. اب دیکھیں وہ کردار یہاں بھی جیت گیا. ایک سچ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور دوسرا ماں کی تربیت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بے شک. تو یہ کہ والدین سب تربیت کی سب سے پہلی درسگاہ ہے. اللہ کرے ہم والدین کو اس کی مطلب یعنی کہ
مطلب خوبیوں کا اندازہ ہو جائے. ایک آخری بات کروں گا کہ غوث پاک کے بارے میں بھی آتا ہے اور ولیوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ماں کے پیٹ پہ قرآن پاک حفظ کیا ہے, یعنی 15 پارے حفظ کیے ہیں. یعنی آپ کے بارے میں غالباً سنا ہے کہ آپ کو 15 پارے جو ہے ماں کے پیٹ سے حفظ ہو گئے تھے. کیوں کہ ماں نے اس حمل کے دوران میں قرآن ہی پڑھا تھا, جو پڑھتی رہی. تو جو ماں قرآن پڑھتے جو یہ 9 مہینے گزارتی ہوگی, اس ماں کے بچے عبدالقادر جیسے پیدا ہوتے ہوں گے, اور جو 9 مہینے تک ماں انٹرنیٹ پہ بیٹھی رہے گی, تو بچے کیا بچہ بھی دنیا میں آتے ساتھ کہے گا کہ مجھے فون دے, میں نے فون سے کھیلنا ہے, جو ہر گھر کا مسئلہ ہے اس وقت جو ہے نا کہ بچے فون نہ پڑھنا ہے, نہ لکھنا ہے, نہ ماں باپ کی بات ماننی ہے, نہ اچھا مسلمان بننا ہے, نہ اچھا انسان بننا ہے, کچھ بھی نہیں بننا. تو سر اس پہ کردار ماں کا بھی ہونا چاہیے. بے شک بے شک بے شک. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو, میرا خیال ہے کہ آپ کی لائن میں کوئی مسئلہ ہے, دوبارہ سے ٹرائی کیجئے. یہ نمبر جو ہے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا بشیر صاحب, ایک چیز جب مجھے بڑی محسوس ہو رہی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ ہمارے ہاں اتنی زیادہ مساجد ہیں, ہر گلی کے کونے پہ مسجد موجود ہے. اور یہ بات میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, میرے ایک دوست تھے انڈیا میں ان سے ملاقات بھی ہوئی میری, ان سے میرا سوشل انٹرنیٹ کے ذریعے میری ان سے دوستی ہوئی. مسلمان تھے وہ, وسیم صابر. 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. تو بڑا پیارا انسان. تو اس نے کہا کہ حسرت سے مجھ سے پوچھ رہا تھا, ویڈیو کال پہ بات کرے, کہتا ہے کیا پاکستان میں واقعی ہر گلی میں مسجد ہے؟ یار تم کتنے خوش قسمت ہو یار, ہمیں آدھا گھنٹہ واک کر کے جانا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو مجھے اس وقت ہوا, میں نے کہا ہاں ہمارے لیے تو عام سی بات ہے کہ ہر گلی کے کونے میں مسجد ہے. مسجدیں ہماری خالی پڑی ہوتی ہیں, کوئی اتنا رش نہیں ہوتا ہے, مگر جمعے کے روز یہاں پہ واقعی رش دیکھنے کو ملتا ہے. اور باہر سڑکوں پہ بھی لوگوں نے گھروں سے جائے نماز دے کے آئے ہوتے ہیں, ٹینٹ لگے ہوتے ہیں. تو اس وقت لگتا ہے کہ نہیں یار, یہ جتنی مساجد ہیں یہ بہت کم ہے, یہ تو مساجد اور ہونی چاہیے. ہم سارے نمازی اگر نماز پڑھنا شروع کریں تو یہ تو بہت کم جگہ ہے ہمارے پاس جتنی بھی مساجد ہیں. اب واضح ہوتا ہے کہ یہاں ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, جو نماز قائم نہیں کر پاتے. ہمیں جتنی تعلیمات ہے دین اسلام کی, وہ ہمیں نماز کی طرف لانے کی بات کرتے ہیں, اور ہم نماز سے دور ہیں, نہ جانے کیوں. تو آپ کو اس کی بنیادی وجوہات کیا نظر آتی ہیں؟ کس طرح, مطلب سب چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں, جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو نماز نہیں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح ہماری نماز مس نہ ہو, مگر اس کے اوپر نماز قائم نہیں ہو پا رہی. تو اس کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے, اور کوئی ہماری مدد کرنا چاہیں گے کہ ہم واقعی آپ کے اس مشورے اور اس مدد کی وجہ سے نماز قائم کر سکیں؟ دیکھیں, اس میں تو دنیاوی باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن جو شرعی باتیں وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی اور نماز کی تلقین اور ڈر کا تذکرہ قرآن پاک میں سب سے اکثر زیادہ جگہ پر آیا. ایک تو اللہ سے ڈرو اور ایک نماز قائم کرو. ڈر جو ہے نا, ڈر انسان کو بہت سارے کاموں سے, برے کاموں سے بچا لیتا ہے. یعنی لا قانونیت جو ہے وہی ہوتی ہے جہاں قانون کا ڈر نہیں ہوتا. اور جہاں تو اسی طرح مطلب یعنی کہ نماز جو انسان پڑھتا ہے, ایک تو اللہ کی محبت سے پڑھتا ہے. جی ہاں. اب اللہ کی محبت کب آئے گی؟ جب وہ اللہ کے قریب آئے گا تو پہنچے گا نا. تو اللہ کا قریب بن کر قربت کے لیے سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے, کیونکہ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا. تو جب اللہ بندہ سجدے میں جب جاتا ہے, اس سے بڑھ کر اللہ سے قریب کہیں نہیں ہوتا. یعنی بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے, اس سے بڑھ کر قریب نہیں ہوتا. تو اصل میں کیا ہے کہ پہلے بندہ پڑھتا ہے ڈر سے نماز, کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو ایک نماز نہ پڑھنے پر 2,88,00,000 سال جہنم میں رہنا پڑے گا. 2,88,00,000 سال ایک نماز پر 5 نماز کا حساب کر لو. تو اس کو یہ ڈر ہو جائے گا کہ یار میں تو 2 سیکنڈ کے لیے, مجھے کوئی 2 سیکنڈ کے لیے کہ یار تپے پہ ہاتھ رکھ دے, تو میں 2 سیکنڈ کے لیے بھی ہاتھ نہیں رکھوں گا. رکھ بھی دیا نا تو میرے ہاتھ جھلس جائیں گے 2 سیکنڈ میں, 2 سیکنڈ میں جھلس جائیں گے. تو مطلب میں 2 کروڑ سال. تو پھر ایک تو پہلے ڈر, پھر جب مطلب یہ نہیں کہ جو ہے نا بندہ اپنے پر جبر کر کے نماز کی طرف آئے گا, تو الحمدللہ رب العالمین جو نمازیں پڑھے گا, سجدہ کرے گا, تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص کا تذکرہ ہوا کہ یہ شخص چوری بھی کرتا ہے, نمازی بھی ہے. آقا نے فرمایا نماز سے چوری سے روک دے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز تمہیں
بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روک دے گی. تو بس یہ کہ ہمارے پاس ہمیں نماز نہ پڑھنے کی جو ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں ڈر نہیں. تو سر ایک ڈر کی نماز سے بڑی نماز جو ہے محبت کی نماز نہیں ہے سر. وہ اس وقت ہوگی نا جب دیکھیں ایک آدمی نے پہلی کلاس ہی نہیں پڑھی, اس کو تم میٹرک کیسے پڑھاؤ گے؟ نہیں, جس سے ڈر لگتا ہے اس سے محبت کیسے کر سکوں گا؟ جناب والا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں. اگر یہ فلسفہ ہر جگہ چلتا تو اللہ قرآن پاک میں بار بار کیوں فرماتا اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, بار بار اتقوا اللہ اتقوا اللہ. کئی جگہ قرآن پاک میں اللہ سے ڈرنے کا تذکرہ آیا. صحیح ہے, بالکل. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ پہلی سیڑھی ہے. میں دیکھو نا ماں باپ سے بندہ نہیں ڈرتا تو بہت سارے کام کرتا ہے, قانون سے نہیں ڈرتا تو بہت سارے. آپ دیکھو نا آج اگر یہاں سے 2 گھنٹے دور چلے جائے, دبئی چلے جائیں, آپ کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہے گاڑی چلانے کا, آپ دبئی میں اگر رینٹ کار سے گاڑی لے لیں تو کیسے چلائیں گے آپ؟ صحیح ہے, بات تو ہے نا, بالکل صحیح, ڈر ہے نا. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں اس حوالے سے, اور کالرز جو ہیں ان کو بھی شامل کرنے کی. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور ہم نے وقفے میں کچھ سوالات جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں. رخسانہ صاحبہ کی کراچی سے کال آئی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے جنید, 6 سال پہلے انہوں نے کاروبار شروع کیا گارمنٹس کا, ابھی تک ان کا کام نہیں چل پایا اور کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور معاملات نہیں بن پا رہے. تو ان کے بارے میں استخارہ کروانے کا کہا ہے, اور اس نے استخارہ کیا ہے. تو حضرت کیا ہے ان کے استخارے میں اشارہ ملا ہے آپ کو؟ دیکھیں رخسانہ بہن, اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک میں یہ واضح ہے کہ ہم رزق بڑھاتے بھی ہیں گھٹاتے بھی ہیں. تو ہر تنگی کے پیچھے کوئی عملیات ہو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے نا. تو آپ بالکل مطمئن رہیں, بچے کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کا تعلق جو ہے کوئی شیطانی اثرات سے ہو یا نظر بد سے ہو. اب رزق کا جو ہے یہ ایک بہترین نسخہ ہے جو پوری دنیا کے مسلمان سن بھی رہے ہیں, بہت سارے لوگ, اور ہمیشہ کے لیے یہ رہے گا, وظیفہ رہے گا کہ ہم 3 باتوں کو اپنے اوپر لازم کر لیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی نماز فرض جو ہے اس کو ادا کرنا ہوگا, کیونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اگر ہم فجر کی نماز میں سوتے رہے تو ہمارا رزق بھی سو جائے گا. صحیح. نماز ہماری قضا نہ ہونی چاہیے. نماز رزق کے لیے ادا نہیں کرنی, نماز اللہ تعالیٰ کا فرض سمجھ کے ادا کرنی ہے, ضمناً ساری بہاریں حاصل ہو جائیں گی. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے, مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے, اللہ اس کی تنگ دستی ختم کر دیتا ہے. تو بغیر گنتی کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم, دن بھر گھر میں, دکان پہ, دفتر میں, آتے جاتے, سفر میں, وضو ہو نہ ہو, پڑھتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان, اور دن میں ہزاروں مرتبہ پڑھیں. اور 24 گھنٹے میں کم از کم آدھا گھنٹہ جو درود پاک آپ کو یاد ہو درود شریف پڑھیں. اور آج یوم الجمعہ ہے, آج کی تو بات ہی کیا ہے. تو آج کے بارے میں خاص فرمایا کہ جمعہ المبارکہ کے دن عصر سے لے کے مغرب تک یہی ورد کیا جائے. عورتیں گھر میں کریں, مرد مسجد جا کے کریں نفلی اعتکاف کر کے, اور جب غروب آفتاب کا وقت قریب آئے تو اللہ سے دعائیں مانگیں. اس وقت کوئی دعا رد نہیں ہوگی. اس ورد کو اللہ تعالیٰ کے پیاروں نے اسم اعظم کہا ہے, اور اسم اعظم سے ایک مسئلہ نہیں 1,00,000 مسئلے حل ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اس کے بعد ہمیں فیس بک سے ہم نے ایک میسج اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے. ترنم سرور صاحبہ, انہوں نے میسج کیا, انہوں نے کہا کہ میرا خیال اپنی بہن کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا, وینٹیلیٹر کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ 18 نومبر سے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, دعا کروانی ہے. ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں, اور 3000 مرتبہ یا حیو یا حیو یا حی, حی کے معنی زندہ اور زندہ رکھنے والا, یا حیو یا حیو یا حی یا حیو یا حیو یا حی, یعنی 3000 مرتبہ پڑھیں روزانہ, اس کو دم کریں. اللہ نے اگر زندگی رکھی ہوگی تو لوٹ کے آ جائے گی. بالکل صحیح ہے. اور پروگرام کے آخر میں ہم ان کے لیے دعا بھی ہم کر دیں گے خصوصی طور پہ انشاءاللہ. اچھا, پھر سلمان صاحب کا میسج آیا, انہوں نے کہا کہ ان کے والد کا نام ہے مقصود احمد غوری, اور وہ بہت بیمار ہو گئے ہیں, اور ان کو شوگر کا مسئلہ ہے, کولیسٹرول جو ہے وہ بھی اس کا بھی بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے, انہیں کمزور ہو گئے ہیں بہت زیادہ. تو ان کے لیے بھی دعا بھی کروانی ہے, اور کچھ بتائیے پڑھنے کے حوالے سے. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ الرحمٰن جن کا مہا شروع ہوا ہے, آپ فرماتے ہیں عارف باللہ کے لیے لفظ تسمیہ ایسی جیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لفظ کن.
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ کو تسمیہ اس کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر 5 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مریض کو پلائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ شفا حاصل ہوگی۔ بالکل صحیح۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں ہم شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو، السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں حماد بات کر رہا ہوں۔ حماد بات کر رہے ہیں، کہاں سے کال کیا آپ نے حماد صاحب؟ میں نے کورنجی سے بات کی ہے، کراچی سے، ٹھیک ہے جی۔ حماد صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں اپنے سسٹر کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں، رشتے لگتے ہیں مگر نہ شادی ہو نہیں پا رہی نا۔ اچھا ٹھیک ہے، رشتے آتے ہیں مگر وہ کوئی بات جو ہے وہ پکی نہیں ہو پاتی، بن نہیں پا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ڈیف میں وہ بولتی سنتی نہیں ہے نا، سوری؟ بولتی سنتی نہیں ہے، وہ ڈیف ہے۔ اچھا ڈیف ہے وہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو آپ امی کا نام ہے شہناز ٹھیک ہے، اور ان کا نام ہے امبر۔ ٹھیک ہو گیا، ہم ان کا نام ہے امبر۔ بالکل صحیح، ہم نے آپ کا سوال لکھ لیا ہے، ہم کوئی انشاءاللہ وظیفہ بھی بتا دیں۔ بتا دیں گے آپ کو۔ بشیر صاحب سے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ رشتوں کے مسائل تو ہر گھر میں ہیں، اور وہ ہمیں تقریباً ہر نشست میں اس حوالے سے ہمیں سوالات آتے ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ تو اس میں ہم ایک تو جنرلی وہ جن لوگوں کی کالز نہیں مل رہی ہوتی، تو ان کو ویسے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کیا پڑھا کریں، اور مطلب کون سی چیزیں اپنے اعمال میں شامل کی جائیں تو یہ آسانیاں پیدا ہو جائیں؟ دیکھیں، سب سے بنیادی بات تو یہی ہے کہ نماز انسان کو ہر طرح کی برائی سے بچاتی ہے نا، تو نماز تو فرض اعظم ہے۔ میرے شیخ طریقت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس کا رشتہ نہیں ہوتا ہو وہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے، قل هو اللہ احد۔ اچھا، اور اس کے 40 دن بھی پورے کرے۔ اب 40 دن عورتوں کے پورے ہوتے نہیں ہیں ظاہر ہے، تو اس وقت جن دنوں میں یہ دن ہوں کہ نماز معاف ہوتی ہے، ان دنوں میں پھر یہ پڑھنا تو ہے، لیکن اس طرح پڑھنا ہے اللہ احد اللہ الصمد، یعنی اس پہ کل ہٹا دینا ہے۔ جن دنوں میں نماز خواتین پڑھتی ہیں نا، ان دنوں میں تو پورا پڑھنا ہے سورہ اخلاص، اور جن دنوں میں یہ دن آ جاتے ہیں جن میں نماز معاف ہوتی ہے تو یہ 40 دن پورے کرنے، لیکن اس میں پھر اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد شروع کرنا ہے۔ تو کل کو ہٹا دیں گے تو پھر یہ آپ جو دعائیں بن جائے گی۔ تو ایک تو وظیفہ یہ ہے۔ دوسرا وظیفہ ہے کہ ہو سکے تو ہر نماز کے بعد کم از کم 33 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وظیفہ بھی انتہائی مؤثر ہے۔ 33 مرتبہ کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 60 مرتبہ پڑھیں، اس سے بھی انشاءاللہ بہترین کام ہوگا رشتوں کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی انشاءاللہ۔ یعنی کہ اچھے اگر رشتے آئیں گے بھی تو اچھے رشتے آئیں گے، اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسائل ہے۔ اچھا، ڈیف کی بات ہوئی نا، سیلانی کا شعبہ ہے، لوگوں کو ہم ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بالخصوص جو ہماری جو ٹریننگ ہوتی ہے نا کٹنگ میں، ماسٹرنگ میں، آپریٹنگ میں، نیٹنگ میں، اس میں ہم ڈیف لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں، صحیح ہے، اور اس کی عمر کی انتہا 35 سال ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس یہ شعبہ جو ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا دورانیہ تعلیم کا صرف 20 دن سے لے کر 45 دن تک ہے، اور ٹریننگ مل جاتی ہے؟ 20 دن میں ٹریننگ ہو جاتی ہے، اچھا، اور گڈ، میکسیمم 45 دن۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ ہمارا جو سینٹر ہے وہ ہے گلشن اقبال میں، صحیح ہے، تو اب کوئی رہتا ہے لانڈی میں، کوئی رہتا ہے کوئی، تو بعض اوقات لوگوں پہ اتنا پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ بیچارے اتنے ان 20 دن تک آ سکیں، تو ہمارے پاس نہ ان کی فیس ہے، نہ داخلہ فیس ہے، نہ مانا فیس ہے، اور آنے کا کرایہ بھی ہم دیتے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کو کنفرم ہو جائے، ہم کنفرم کرتے ہیں کہ جیسے ہی 20 دن آپ کے پورے ہو جائیں گے، آپ ٹرین ہو گئے، 21ویں دن ہم آپ کو 18,000 کی جاب دینے پر ہم پابند ہیں۔ تو الحمدللہ اس طرح کے بہت سے لوگ اب یہ تذکرہ ہوا، تو اب یہ نہیں، یہ تو خیر کا ان کو میں نہیں کہہ رہا، میں مطلق کہہ رہا ہوں کہ بہت سے بچے ایسے ہیں، بچیاں ایسی ہیں جو ہے، تو گولے میں ٹیکسٹائل مل والوں سے ہمارا یہ کانٹیکٹ ہے، ڈیف لوگوں کو بھی لے لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ گڈ، زبردست، یہ کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ آپ نے کتنے خوبصورت کام شروع کیے ہوئے ہیں، جنت خرید رہے ہیں آپ۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بات اب تک بنی ہوئی۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ مہوش بات کر رہی ہوں سرگودا سے۔ مہوش بات کر رہی ہیں سرگودا سے، جی مہوش صاحبہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سر، حال تک کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں،
اور دوسری یہ کہ میرے رشتوں میں کچھ پرابلم لگ رہی ہے مجھے. حالات معاشی حالات کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جی. ٹھیک ہے. اور رشتوں کے حوالے سے کہ رشتے نہیں آ رہے یا مطلب کبھی اگر آتے ہیں تو میں خود میری طرف سے انکار ہو جاتا ہے کہ مطلب کچھ دل ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں ابھی شادی نہیں کرنی. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے رشتوں میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے کبھی خود انکار ہو جاتا ہے اور کبھی رشتے ملتے نہیں جیسے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ہم استخارہ کروا لیتے ہیں بشیر فاروق قادری صاحب سے اور پھر ان سے جو ہے نا وہ کوئی وظیفہ بھی بتاتے ہیں. اپنے طرف سے بہت کوشش کرتی ہوں کہ گھر کی بھی حالات اچھی ہو جائے اس کے لیے بھی پڑھتی رہتی ہوں. اور دوسرا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا جس کے ہمارے معاشی حالات اور گھر کے مطلب کے حالات اور میرے مطلب کے ذاتی پرابلم جو وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہو گیا مہوش. آپ پروگرام دیکھیے اور ہم بشیر فاروق قادری صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے. انشاءاللہ تعالی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, بہتر ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ٹھیک ہے جی, یہ ہماری رشتوں والی بات بھی ہوگی. ہم نماز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ نماز قائم کرنے کے حوالے سے تو وہ ایک محبت اور ڈر کی نماز سے جو ہے وہ ایک کانسیپٹ کیا ہم نے. نماز اللہ کے حضور کہا جاتا ہے کہ وہ نماز قبول ہوتی ہے کہ جب آپ دوبارہ بھی نماز پڑھنے کو آپ کو دل کر رہا ہو اور آپ دوبارہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش ہو رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز جو ہے نا قبول ہونا شروع ہو گئی ہے اور آپ کو بھی مزہ آنا شروع ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ چاہ ہی رہے ہیں کہ سارے جو بندے جو ہیں میرے سامنے ٹیکیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں, خالی نماز کے لیے نہیں ہے. یہ ہر وہ نیکی جو قبول ہو جاتی ہے پھر دوسری مرتبہ اس نیکی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک شیطان نے کسی کو مطلب یعنی کہ ورغلایا. روایت میں آتا ہے کہ تو اتنی مرتبہ یا اللہ پکارا, کبھی تجھے جواب آیا؟ کبھی جواب آیا تو جواب تو ملا نہیں, تو خالی پکار رہا ہے. تو اس نے جو ہے نا وہ عابد تھے, عالم نہیں تھے, عابد تھے. تو انہوں نے وہ ذکر تھوڑا روک دیا کہ جب مجھے جواب ہی نہیں مل رہا تو میں کیا کروں اب پکار کے, مجھے کیا فائدہ. تو غیب سے آواز آئی, نادان, یہ تم ہر بار جو اللہ کہتے ہو نا پہلے اللہ تمہارا قبول ہوا ہے تبھی تو دوبارہ اللہ کا نام لے رہے ہو. صحیح. ہاں. تو جو قبول ہوتا ہے تو دوسری مرتبہ اس کی رغبت ہو جاتی ہے. دیکھیں میں نے آپ کو جو کہا نا اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ آپ یہ کہتے ہیں بہت سے لوگ کو گزرتے یار پاک رہنا پڑے گا, وضو کرنا پڑے گا, سردی ہے, بال خراب ہو جائیں گے. اچھا میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں, ہمیں بریک کی طرف جانا ہے تو ہم وہ یہ وضو کے حوالے سے دوبارہ شروع کریں گے بات. کہیں مت جائیے دوستوں, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. اور وقفے میں ہم نے کچھ کالز لی ہیں اور ابھی آخری کال جو تھی وہ ہمیں فرزانہ صاحبہ کی شیخو پورہ سے کال آئی ہے. ان کے ایک گردہ ان کا ختم ہو گیا ہے, دوسرا گردہ جو ہے وہ 7% کام کر رہا ہے اور ڈاکٹرز انہیں جواب دے چکے ہیں اور انہوں نے استخارہ اور اس طرح کے روحانی علاج کے حوالے سے فون کیا ہے. میں چاہوں گا کہ اگر یہ مرسد لائن پہ موجود ہیں ان سے پلیز میری بات کروا دیں. جی فرزانہ جی, ہیلو. جی ہم بات کر رہے تھے, ابھی ہم پروگرام میں واپس لائیو آ گئے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ ٹھیک ہے میں ابھی حضرت سے میں بات تو کروں گا, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, استخارہ کرواتے ہیں اور آپ کے لیے دعا بھی کروائی جائے گی, مگر آپ ڈاکٹر کے آپ علاج کیوں نہیں کروا رہی ہیں, اپنے گردے کیوں نہیں واش کروا رہی ہیں آپ؟ ہیلو, میرا خیال کال کٹ گئی ہے. اگر تو آپ واقعی یہ علاج معالجہ جو ہے وہ اگر پیسوں کی وجہ سے, اخراجات کی وجہ سے نہیں کروا پا رہی تو لاہور میں رحمان فاؤنڈیشن ہے, وہ رحمان فاؤنڈیشن والے جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہمارے پاس اکثر پروگرام میں یہاں پہ تشریف لے کے آتے ہیں. آپ وہاں پہ جائیے, آپ ویسے وہ بالکل آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور وہ علاج بالکل فری ہے وہاں پہ گردوں کے حوالے سے. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ پلیز ہمارا ذکر کیجیے گا کہ فہیم عباس جو ہیں انہوں نے فون پروگرام میں خصوصی طور پہ کہا تھا, تو وہ ڈاکٹر صاحب سے آپ جا کے بالکل اپنا علاج کروائیے. آپ یہ وہ آپ کی تو وہ سٹیج ہی نہیں ہے کہ آپ بغیر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے آپ اس طرح صرف ویٹ کریں. یہ تو بالکل کوئی طریقہ کار نہیں ہے, آپ کو پلیز جانا ہوگا. یہ بات آپ نے صحیح فرمائی کہ واقعی ڈائلسس کے اخراجات کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے نا ہمت ہی نہیں کرتے. جی ہاں.
اچھا بہرحال یہ کہ آپ نے جو جس رحمان فاؤنڈیشن کا نام لیا نا، تو اگر یہ وہاں نہیں پہنچ سکتی تو سیلانی کی کئی برانچیں ہیں وہاں پر لاہور میں، اچھا تو وہیں سے وہ بھی ان کو رحمان فاؤنڈیشن تک پہنچا دیں گے. اچھا ہاں اگر ہمارے وہ رحمان فاؤنڈیشن لنک ویلفیئر سے لنک ہوتا ہی ہے. ہاں ہم لوگ جب مریضوں کو لیتے ہیں نا تو ہر مریض کا علاج ہم تو نہیں کر سکیں گے نا. بالکل صحیح بات ہے. ہم جیسے کراچی میں ہمارے کئی اسپتالوں سے ہمارا مطلب یہ نہیں کہ جو نا MOU ہے ہمارا مطلب یہ پہلا بنا ہوا ہے، تو ہم اس طرح لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اب ضروری نہیں کہ میں خود کر سکوں، ایک تو ان ہاؤس ہوتی ہے، ایک آؤٹ سورس ہوتی ہے. اگر خدمت کرنی ہے اللہ کے بندوں کی دل سے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون کر رہا ہے، ایڈی کر رہا ہے، چھیپا کر رہا ہے، بشیر کر رہا ہے، الطاف کر رہا ہے، کوئی یہ نہیں دیکھا جاتا، بس کام کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ ان کو آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا. یہ ڈر رہی ہیں کہ میں ڈائلسس کراؤں گی پھنس جاؤں گی، یا پھر یہ ڈر رہی ہے کہ پیسے نہیں بیچاریں گے. بس بڑا اچھا آپ نے جواب دیا. اور بہن اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی مشکل فرمائے. بس آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. میرے آقا فرماتے ہیں سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے، نزلے زکام سے لے کر بڑے سے بڑی بیماری کوئی بیماری ہو اس کی شفا کا ذریعہ سورہ فاتحہ ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کرم کرے گا. باقی اگر آپ چاہو گی تو میں آپ کو پورا علاج بھجوا دوں گا. بس آپ مجھے سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پہ خط لکھ دیں، انشاءاللہ پورا علاج آپ کے گھر پہنچ جائے گا. بالکل صحیح. اور فرزانہ جی تسی بالکل انتظار نہیں کرنا، لاہور نیڑے ہوئے تسی لاہور جا کے اپنا علاج کروانا ہے، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا سارا کچھ. اہمی پریشانی والی گل کوئی نہیں کی. اچھا جی ہم بات کریں گے شہناز صاحبہ کی. ہمیں سوری حماد صاحبہ کی کال آئی نا ہمیں کراچی سے. انہوں نے کہا کہ ان کی ہمشیرہ ہیں امبر، ٹھیک ہے، اور ان کی والدہ کا نام ہے شہناز. رشتے آتے ہیں مگر بات نہیں بن پاتی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو امبر ہیں وہ سن نہیں سکتی. تو اس حوالے سے بھی آپ نے انہیں ووکیشنل ٹریننگ کے بارے میں بتایا بھی تھا. تو انہیں نہیں کہا برا نہ لگ جائے، انہیں نہیں کہا، مطلق کہا تھا. ہاں 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 ایسا نہیں کہا وہ تو شادی رشتے کے لیے بات کرے. میں نے کہا آپ سیکھ لیں، تو یہ بھی نہیں کہا غلط بھی نہ ہو جائے. اچھا سوری مگر میں نے مطلق کہا. ایک ایسا کیس آ گیا نا ڈیف کا، تو میں نے کہا ہم لوگ جو کہ یہاں اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں لوگ انسان بڑے مایوس ہو جاتے ہیں. ہاں تو شادی بھی ہو جاتی ہے بے تحاشا لوگ. ڈیف تو بڑی بات ہے، نابینوں کی کتنی شادی ہو جاتی ہے، سب کی ہو جاتی ہے. ہمارے دوست فرقان بابی کی شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ، ملاقات کرائی مجھے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں تو ایسا نہیں. اچھا بہرحال یہ کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. 286 مرتبہ 286 یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوف پڑھیں ہر نماز کے بعد. اللہ تعالیٰ کا نام رؤوف ہے، اس کے معنی مہربانی فرمانے والا. ضرور مہربانی ہو جائے گی. بالکل صحیح. محفش صاحبہ کی کال آئی ہے میں سرگودھا سے. انہوں نے کہا کہ جو معاشی حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں گھر میں، اور رشتے آتے ہیں انکار ہو جاتے ہیں. کچھ وہ انکار کر دیتے ہیں، کچھ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں خود انکار کر دیتی ہوں. پتہ نہیں کیوں ہو نہیں پاتا کچھ. تو مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے اور استخارہ بھی کر کے بتائیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، رشتے کیوں نہیں بن پا رہے. نہیں دراصل استخارہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور منع کر دینے کی بات کے پیچھے بھی مطلب کہ حیرانگی کی بات ہے. رشتہ اچھا ہو تو ہاں کر دینی چاہیے. اس کے لیے وظیفہ ہے یا مجیدو. مجید کی معنی عزت والی ذات. جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے یا مجیدو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عزت والا بنا دیتا ہے. ہر نام کے اوصاف جو ہے نا وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے اپنی رحمت سے. تو یہ 57 ٹائم 57 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو یا ورد کریں. بقیہ جو وظائف میں نے بتایا تھا شادی کے وہ کریں. اور آج جمعے کا دن جو ہے عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا خوب ورد کریں. اور جب غروب وقت قریب آئے تو اللہ سے رو رو کی دعا کریں. اس وقت دعا کوئی رد نہیں ہوتی کہ یہ پیدائش آدم علیہ السلام کا لمحہ ہے، اور اس وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے. بالکل صحیح. پھر خیر محمد صاحب کی کراچی سے کال آئی. انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کا نام ہے سکینہ اور یہ بہت زیادہ پریشان ہے. سیلری بھی ان کی زیادہ ہے مگر کوئی بچت ہی نہیں ہوتی ہے. سرکاری ملازم ہے یہ، تو کیا ہو سکتا ہے ان کے برکت کے لیے کچھ جو ہے نا وہ مجھے بتائیے. یا کریمو یا کریمو یا کریم، اے کرم کرنے والی ذات، اے عزت دینے والی ذات، اے کرامت بخشنے والی ذات. 270 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کریں. اور جو آپ نے مشورہ دیا نا سرکاری ملازمین کی تنخواہ بہت بڑھ گئی، بہت بڑھا دی ہے. تو تنخواہ تو بڑھ گئی، لیکن اگر کوئی بھی سرکاری ملازم چاہے وہ چپراسی ہو چاہے وہ سب سے بڑا ہو، اگر وہ اپنے وقت پر نہیں آئے گا، وقت پر نہیں جائے گا، وقت سے پر چلا جائے گا تو اس کی روزی حلال نہیں ہوگی. ایمانداری سے ٹائم پہ آنا ہے. 9 بجے ٹائم ہے نا تو 9 بجے آنا ہے اور 5 بجے جانا ہے. اس دوران اس کو کام کرنا ہے.
اگر اس نے لوگوں کو دھکے کھلائے تو برکت بھی نہیں ہوگی، بلکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کی نوکری ہو 100 لائن لکھنے کی، اور اس تنخواہ اس کی فیس 100 لائنیں روزہ لکھنی ہے، یعنی 100 سطریں لکھنی ہیں، اور وہ کسی دن 90 سطر لکھتا ہے اور مہینے میں تنخواہ پوری لیتا ہے، تو اس کی 10 سطر کے پیسے حرام ہے، حرام. اب کیا بنے گا؟ تو جتنے لوگ یہ سوچیں کہ جتنے بجے ہم سرکاری دفتروں میں جاتے ہیں تو سوائے مایوسی کے کچھ نہیں لے آتے، چاہیں چلے کہاں چلے جائیں، اللہ ماشاءاللہ سچے لوگ ہوں گے، لیکن سچے لوگوں کی تعداد اب آٹے میں نمک کے برابر ہے. صحیح. ہاں ویسے بھی ہم جھوٹے بہانے بھی کرتے ہیں اکثر، اپنے گریبان میں جھانکے تو ہم بہت کچھ بیچ میں کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈیفینیٹلی ریزلٹس جو ہیں وہ دوسرا نقصان سب سے بڑا، میں تو کئی بیوروکریٹس کے ساتھ بیٹھ کے اسپیچ کرتا رہتا ہوں نا، تو میں نے کئی سیشن ہو چکے ہیں. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو تنخواہ لیتے ہیں سرکار سے لے یا پرائیویٹ سے لیں، اگر تنخواہ کو حلال کر کے نہیں لیں گے نا، وقت پورا نہیں دیں گے نا، تو یہ تنخواہ جو اپنے بیوی کے پیٹ میں ڈالیں گے، بچوں کے پیٹ میں ڈالیں گے، تو وہ کبھی بھی ان کی وفادار نہیں بنیں گے. حدیث پاک سے ثابت ہے یہ بات. بالکل صحیح. سب پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف اتنی تیزی سے آ گیا اور ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے تو میں اپنے دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج پہ. فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم آپ اجازت دیں. ہم بشیر صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں. جمعرات جمعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ دوستوں کے سوالات پھر ہم انشاءاللہ شامل کریں گے. آپ سے انشاءاللہ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہی جو آج بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، اور بالخصوص جن بیماروں کے لیے دعاؤں کا کہا گیا اور ہمارے فہیم بھائی نے جن سے وعدہ کیا، ان سب کے لیے تیری بارگاہ دعا ہے کہ پروردگار ہم جتنے لوگ دعا میں شریک ہیں، ہم سب کی جملہ پریشانیاں اور بیماریاں دور فرما دے، اور پوری امت کی جملہ پریشانیاں بیماریاں دور فرما دے. یا اللہ جو جس تکلیف میں ہے، کوئی آئی سی یو میں ہے، کوئی وینٹیلیٹر پر ہے، کوئی کومے میں ہے، کوئی بے ہوش ہے، کوئی زندگی موت کی کشمکش میں ہے، کسی کے گردے ختم ہو گئے ہیں، کوئی کینسر کا مریض ہو گیا ہے، کوئی ڈینگی وائرس کا شکار ہے، الغرض ہر جہت کے ہر مریضوں پر ہے اللہ تو اپنا خاص کرم فرما. ان سب کے صدقے ہم پر بھی کرم فرما، پوری امت پر کرم فرما، ساری امت کی بخشش فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا. آج جمعے کا دن ہے، اے اللہ تو دعائیں قبول کرتا ہے. اس عظیم الشان دن کا صدقہ، جس کے صدقے دن نصیب ہوا اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، جن کا مہینہ ہے حضور غوث پاک کا صدقہ، یا اللہ ہم سب کے تمام نیک مقاصد پورے فرما. بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، بے روزگاری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑوں کی پریشانی، الغرض ہر جہت کی ہر پریشانیاں دور فرما، دور فرما، دور فرما.